بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز احباب، آج ہم موجود ہیں ہارون آباد سیدنا عمر فاروق چوک میں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی سوچ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت پورے شہر کو سجانے کا جو عزم اس ادارے نے کیا، اس تنظیم نے کیا، اس فاؤنڈیشن نے کیا، وہ قابل تحسین ہے، قابل تکریم ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں اور ان تمام احباب ان کی اس کاوش اور کوشش کو اپریشیٹ کرتا ہوں، خصوصاً راؤ غلام محی الدین ایڈوکیٹ صاحب اور ان کی پوری ٹیم سوچ کی۔ یہ بہت ہی اچھی سوچ ہے، اور سوچ جب حقیقی تعبیر میں ڈھل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے یہاں پہ ماشاءاللہ جو گرینری کا ان کا دعویٰ تھا وہ عملاً نظر آ رہا ہے، اور درختوں کی صورت میں، پودوں کی صورت میں، اور ویسے سائڈوں پہ سڑکوں کے ہاں تزئین و آرائش کے حوالے سے، چاکنگ کے حوالے سے، اور انہوں نے یہاں پہ پورے شہر کو سجایا ہوا ہے خوبصورت انداز میں۔ آج کے اس پروگرام کو اور 14 اگست کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہ خوش آئند ہے ملک پاکستان کے لیے، ہماری نسل نو کے لیے، اور خاص طور پہ عصر حاضر میں اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان جن کے پاس وقت ہے ان کی سوچ کو اچھی سمت میں بدلا جائے اور ان سے اچھے طریقے سے کام لیا جائے۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے اس حوالے سے، آپ کی اس کاوشوں کی نظر، کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیوں شمار کروں، میں ایسے شخص کو زندوں میں کیوں شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ سوچتے بھی ہیں، خواب بھی دیکھتے ہیں، اور اللہ کی عادت انہی لوگوں کو دیتا ہے جو سوچتے ہیں اور خواب بھی دیکھتے ہیں، اور انہی کا عملی جامہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ مزید برکتیں عطا فرمائے، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی محترم مکرم اور شہر ہارون آباد کی شان اور پہچان جناب ڈاکٹر میاں غلام کوثر صاحب، بڑی ہی روحانی، یہ ہر جگہ پہ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی خیر کا کام تو اس کے اوپر سورہ الکوثر کی برکت ہوتی ہے، اور نیچے یہاں پہ ہمارے اس شہر میں ڈاکٹر میاں غلام کوثر صاحب یہ نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی روحانیت و برکت میں مزید اضافہ فرمائے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پورے ملک کو اسی طرح روشن اور اسی طرح گرین کر دے، بابرکت فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ اے مالک قدوس، خالق لم یزل، کرم نوازی فرما، جس طرح تو نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، اپنے حبیب پاک کے توسل سے اس میں امن، خیر، عدل، انصاف، برکت اور کامیابی سب کو عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار میں اضافہ فرما، میرے مالک جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، اور ہر طرح کی وبا اور بلا سے اس ملک کو محفوظ فرما، لوگوں کو صحت و تندرستی اور شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اور اے مالک ارض و سما، یہ 14 اگست تو ہم اس اعتبار سے کر لیتے ہیں، اصل تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ملک پاکستان، یہ تو نے ہمیں رمضان المبارک کی 27ویں رات کو عطا کیا تھا، وہ نزول قرآن کی رات ہے۔ میرے مالک، نزول قرآن کی رات تو نے ملک پاکستان عطا کیا، ہمیں اس قرآن کو اس ملک میں نافذ بھی کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ تو نے جمعۃ الوداع، رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع، جمعۃ المبارک والے دن یہ ملک ہمیں عطا کیا تھا۔ ہاں، ہمیں ہمت بھی عطا فرما، اور ہمیں ایسے قائدین بھی عطا فرما جو اس ملک میں حقیقی معنوں میں اسلام کو نافذ کر سکیں۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ۔